نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے روزے کا مقصد، تقوی کا حصول۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس آیت میں، سورۃ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لوگوں کو، اپنے بندوں کو، مومنوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ جو ہے روزے رکھیں، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی گناہوں سے توبہ کر لو اور میرے بندے بن جاؤ۔ اب یہاں پر روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رمضان المبارک جب آتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے، وہ ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں جیسے عام دنوں میں کھاتے ہیں، اور روزے کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتے۔ اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایسا شخص بہت بدقسمت ہے جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور وہ اپنے گناہوں کو بخشا نہ سکے اور وہ خود کو بخشا نہ سکے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور قرآن مجید کی یہ آیت ساری واضح کرتی ہے کہ ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اب روزے کا مقصد ایک تو انسان کو جو ہے متقی اور پرہیزگار بنانا ہے، جہاں پر گناہوں سے روکنا ہے وہاں پر ایک اور مقصد ہے۔ جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ مال پر دی جاتی ہے تاکہ مال پاک ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر ایک سال بعد جب روزے فرض کیے گئے ہیں تو وہ مال کی نہیں بلکہ وہ بدن کی جو ہے زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ دے کر مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے رکھنے سے بدن کی صفائی ہو جاتی ہے، بدن بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ بدنی زکوٰۃ کے طور پر جو ہے روزے رکھے ہیں، یعنی یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سال بعد جو ہے روزوں کا جو ہے انسانوں پر فرض کرنا، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے اور بدن اس سے صاف ہو جاتا ہے، جسم کی صفائی ہو جاتی ہے اس سے۔ ایک تو مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص، اس کا مجھ پر ایمان کتنا ہے، یعنی تقوی کتنا ہے، یقین کتنا ہے۔ اب یہاں پر اگر ایک شخص کہہ دے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا اور اس پر ہزاروں کی تعداد پر اس پر لشکر کشی کی جائے کہ یہ اس کا خیال رکھیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ شخص جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، سخت پیاس لگی، اس پر جتنے مرضی لوگوں کی پابندی لگائی جائے کہ اس کا خیال رکھیں، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر پانی پی سکتا ہے نا، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، لوگوں سے تو بچ سکتا ہے، لیکن یہ اب ہمارا ایمان ہے کہ ہم کہیں بھی چھپ کر پانی نہیں پی سکتے، کیونکہ اللہ فی ذات صدور، کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے سینے تک کی باتوں کو جانتا ہے، تو پھر ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انسان کو وہاں سے رزق عطا کر سکتا ہوں جہاں پہ اس کا وہم و گمان نہ ہو۔ تو انسان کی جو سوچ ہے، اللہ تو اس کی سوچ تک حاوی ہے، یعنی جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جہاں پہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے۔ اللہ فی ذات صدور، اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سینے تک کے راز کو جانتا ہے جو اس کے دل میں ہے، تو پھر چھپ کر کیسے پانی پی سکتا ہے، چھپ کر کام کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ متقی اور پرہیزگار بنے، گناہوں سے توبہ کرے، پکی توبہ کرے، ریاکاری کرے، اپنے دوسرے مسلمانوں کا حق نہ کھائے، کسی سے زیادتی نہ کرے۔ اس کا مقصد جو ہے اچھا مسلمان بننا ہے۔ جیسے
اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حج کرنے چلے جاتے ہیں، دوسروں کا حق مال کھا کر چلے جاتے ہیں، تو اس سے حج نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزہ بھی ایسا ہے کہ آپ کسی کا حق کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کا بھی روزہ نہیں ہوتا، آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو متقی پرہیزگار بننے کے لیے جو ہے یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے ایک سال میں ایک مہینہ جو رمضان المبارک کا آتا ہے، تو یہی آتا ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے اور گناہوں سے پکی توبہ کر لے اور میرا بندہ بن جائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ایمان کتنا ہے، یہ اس کے دل میں میرے لیے چاہت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جو ہے اجر عطا کروں گا۔ تو لہٰذا یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف انسان کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اس کا مقصد اس کے جسم کو بیماریوں سے پاک کرنا ہے، اس کا مقصد جو ہے انسان کو مومن، وہ سچا مومن بنانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے۔ ایک مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مومن کی آنکھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ سے کبھی بھی بری چیز نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ کسی عورت کو جو ہے بے حیائی اس آنکھ سے نہیں کرتا، وہ کسی عورت، غیر محرم عورت کو اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ فحش خیالات کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دیتا، وہ اپنے جسم کو روکتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پورا روزہ ہے، یہی روزے کے اصل مقصد ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پانے کی تکمیل کا نام رمضان المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے صحیح طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح جو ہے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔